موجودہ جو عالم اسلام میں ابھرے ہوئے حالات ہیں، جو جنگ کے ایک پھیلتے ہوئے حالات دکھائی دے رہے ہیں، اور یہی صورتحال بعض دیگر خطوں میں بھی کسی حد تک پھیلتی جا رہی ہے، جیسا کہ روس اور یوکرائن کی جو جنگ ہے، اور اس میں شمالی کوریا کا روس کا اتحادی بننا اور جنوبی کوریا کا امریکہ اور یوکرائن کی حمایت کو حاصل کرنا، یا جیسا کہ شمالی کوریا کا مزید اپنے میزائلوں کے نئے تجربات کرنا اور نئے میزائل ساخت کو میدان میں لے کے آنا، یہ ایک عالمی فضا کی طرف اشارہ ہے کہ عالمی فضا جو ہے وہ اس جنگ سے بڑے پیمانے پر متاثر ہو رہی ہے، جو جنگی حالات اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں۔ ہم ابھی اسرائیل اور فلسطین و لبنان کے درمیان جو جنگ جاری ہے، اس کے پہلو سے انشاءاللہ تعالی کچھ گفتگو کریں گے، اور جو تازہ خبریں یوکرائن کے عنوان سے اور روس اور شمالی کوریا جنوبی کوریا کے مابین بعض حالات دکھائی دے رہے ہیں، اس کو انشاءاللہ کسی اور مورد میں مد نظر رکھیں گے، کیونکہ ان دو بلاکس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایک امریکہ اتحادی ہیں اور ایک رشیا اتحادی ممالک، اور ان کا کرئرز کے اوپر منظر عام کے اوپر آنا ہے، کیونکہ بالآخر جتنے بھی جنگی حالات ہوں اس میں بنیادی تقسیم حق اور باطل کی ہوتی ہے۔ بنیادی تقسیم جو ہے وہ اسلام اور اسلام سے ٹکرانے والی قوتوں کی ہوتی ہے، اور یہ بھی ماضی میں جس طرح سے مشاہدہ کیا گیا ہے، آج بھی یہ عنصر قابل مشاہدہ ہے۔ لیکن مدد کرنے والوں کے پیش نظر یا ان کے مقاصد ہرگز مدد کے نہیں ہوتے، بلکہ ان کے پیش نظر اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جنگیں ہوئیں، جنگوں میں شرکت کرنے والے تمام عناصر وہ اسلام اور راہ الہی کے اوپر اپنی زحمتوں اور اپنی خدمات کو دینے والے نہیں تھے، بلکہ بہت سے افراد اپنے مفادات کے لیے، وہ مفادات قبائلی صورت کے ہو سکتے ہیں، وہ مفادات شخصی ہو سکتے ہیں، وہ مفادات اقتصادی یا تجارتی نوعیت کے ہو سکتے ہیں، یا بیلنس پاور یعنی طاقت کے توازن کی خاطر ہو سکتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کے اوپر دوسرے قبیلے کی طاقت اجاگر نہ ہو جائے۔ مختلف ایسے مقاصد پیش نظر ہمیں تاریخ میں دکھائی دیتا ہے کہ رہے ہیں۔ دور حاضر میں بھی جو عالم اسلام میں جنگیں لڑی جا رہی ہیں، اس میں ہر معاون قوت اور طاقت وہ یکساں ہدف نہیں رکھتی، لہذا انہی میں سے بلا شک و شبہ حق اور باطل اپنی جگہ موجود ہے، کیونکہ دو لڑنے والے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ان میں ایک راہ حق کے اوپر ہوتا ہے اور ایک باطل تقاضوں کے اوپر چل رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ جو حق کو آ کے پروموٹ کرتے ہیں، کمک کرتے ہیں، اسے اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے بھی اپنے پیچھے عناصر اور اپنے اہداف اور اغراض مقاصد ہیں۔ ہم ابھی آئیں اس کے اوپر تھوڑا غور کرتے ہیں کہ یہ جو دو ہمارے پاس طاقتیں آپس میں ٹکراؤ میں ہیں، تو اس میں کون ایسی طاقت ہے یا کون سا ایسا گروہ ہے کہ جو واضح طور پہ باطل ہے؟ شاید یہ سوال اس ٹائم بیجا ہو، کیونکہ اسرائیل اور صہیونیوں کی جو بربریت اور ظلم و ستم اور ایک دہشت گردی پوری دنیا کے سامنے عیاں ہو چکی ہے، اس میں مسلم تو کیا غیر مسلم کو بھی اس مسئلے میں شک نہیں ہے کہ اسرائیل ایک دہشت گرد ناجائز ریاست اور اس دنیا کے اندر تاریخ بشریت کی ماضی کی تاریخ کو توڑ کے ایک بربریت اور ظلم و ستم پھیلانے والا ملک ہے، ایک ناجائز ملک، ایک ناجائز ریاست کہ جس کو اگر کسی نے قبول بھی کیا ہے تو سازشی طور پہ قبول کیا ہے، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا ریاستی سکتا کہ وہ قوی ترین قوت بن کے کر سکے، اس لیے اس کو دنیا میں جو ممالک ہیں ان کا پیمانے پہ اتحادی بننا پڑتا ہے، اور وہ برطانیہ اور امریکہ ہے۔ یہ تو ہم ایک ظاہری بات کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم مزید دقت میں جائیں تو یہ بلا شک و شبہ درست تجزیہ ہے کہ اس ٹائم دنیا بھر میں جو عالمی طاقتیں ہیں، ان طاقتوں کے اندر بھی جو در حقیقت لیڈ کر رہا ہے، جو در حقیقت چلا رہا ہے، یا جس کا فیصلہ یا جس کے عناصر مؤثر ہیں، وہ یہ صہیونی ہیں۔
صرف یہودی نہیں، صہیونی ہیں۔ صہیونیوں کے ہاتھوں میں اس ٹائم دنیا کی عسکری قوت اور اقتصادی قوت وہ ایک گردش کر رہی ہے۔ لہذا امریکہ میں جو حالیہ انتخابات ہو رہے ہیں، جس میں بہرحال جو بھی پارٹی اوپر آتی ہے، ہر دو پارٹی اسرائیل کی انتہائی حمایت یافتہ ہیں، یعنی حمایت کرنے والی ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ اسرائیل پیچھے سے ان سیاستدانوں اور سیاسی پارٹیز کو اتنی بڑی رقم مہیا کرتا ہے، اگرچہ وہ رقم بھی اس نے انہی ذرائع سے حاصل کی ہوتی ہے۔ اگر ڈالرز ان میں سے برسر اقتدار آنے والی پارٹی اسرائیل کو پہنچاتی ہے، اسرائیل اسی میں سے ایک بڑا حصہ چند بلین ڈالر جو ہے وہ ان کی پارٹی پہ خرچ کر دیتا ہے، اور اس سے وہ صہیونیوں کے احسان مند ہو جاتے ہیں۔ لہذا دونوں جو پارٹیاں اس ٹائم امریکہ میں برسر اقتدار آنے کی کشمکش میں ہیں اور ایک دوسرے کو ہرانے کے چکروں میں ہیں، ہر دو اپنا سب سے مثبت اور بڑا کام جو عوام کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں وہ اسرائیل اور صہیونیوں کی حمایت ہے۔ اب اس حمایت سے عوامی تو ان کو شہرت نہیں ملتی، عوامی ان کو تائید نہیں ملتی، چونکہ عوامی سطح کے اوپر لوگ اکثر اسرائیل سے متنفر ہو چکے ہیں۔ جو اس ٹائم امریکہ کے اقتصادی حالات چل رہے ہیں، لوگوں کے اندر جو ایک فقر اور غربت کی شدید لہر آئی ہوئی ہے، ناامنیت بھرپور بہت سارے علاقے امریکہ کے ہو چکے ہیں، اور یہ بدلتے امریکہ کے حالات یہ ایک واضح طور پہ علامت بن رہے ہیں کہ مستقبل قریب میں امریکہ اپنے اس توان اور قوت کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو برسر اقتدار آنے والے یہ پارٹیاں ہیں، ٹرامپ ہو یا اس کے مقابلے میں جو پارٹی ہے، ہر دو اسرائیل کی حمایت اس لیے لینا چاہتے ہیں تاکہ ان کو اقتدار میں آنے کا موقع ملے۔ امریکہ کے اقتدار میں عموماً وہی افراد آ پاتے ہیں صہیونی، جس کی بھرپور طور پہ تائید اور مدد کرتے ہیں۔ اب آئندہ آنے والے حالات میں اگر مسلمان یہ تفکر رکھیں کہ بالفرض ان میں سے ایک گروہ آ گیا تو وہ ممکن ہے اسرائیل کو کوئی سخت وقت دے، اسرائیل کے مفادات کو قبول نہ کرے، تو یہ ایک بیجا بات ہے، کیونکہ امریکہ میں جو بھی سیاسی پولیٹیکل پارٹی آتی ہے وہ اسرائیل نواز ہوتی ہے، صہیونی نواز ہوتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صہیونیوں کی ہے، جس کے لیے انہوں نے جس کے نتیجے میں وہ پھر جب یہ تو امریکی جو ایک سیاسی کشمکش ابھرتی چلی جا رہی ہے، حتیٰ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ٹرامپ کی پارٹی آ گئی تو ممکن ٹرامپ اگر شکست کھا گیا تو ممکن ہے کہ اندر خانہ جنگی کی صورتحال ہو جائے، کیونکہ وہ اصلاً تسلیم نہیں کرنا چاہتا کہ میرے علاوہ کوئی اور برسر اقتدار آئے، اور اسی کی طرف آہستہ آہستہ حالات بڑھ بھی رہے۔ اسرائیل کو اس طریقے سے باقی رکھنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو بھی سپر پاور ہے وہ اپنے اقتدار کو اور اپنی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے سے نیچے جو ممالک ہیں ان کو طاقتور ہونے سے روکتی ہے۔ یہ سیاست آدم علیہ السلام سے لے کے ابھی تک چل رہی ہے، اور جب تک عدل و انصاف کا پوری دنیا میں راج نہیں ہوگا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ہاتھوں، اس وقت تک یہ سیاست اور یہ ظالم جو پولیٹکس ہے رہے گی۔ اور وہ کیا ہے کہ جو طاقت مقابلے میں کسی اور ریاست کو نہیں ابھرنے دیتا طاقت کے لیے، جیسے یہ پھر واضح طور پہ وہ دہشت گردی کے اوپر اترتا ہے، ایسے سسٹم بناتا ہے کہ استثمار اور استعمار کر سکے۔ استعمار یعنی خود سے وہ تعمیر اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ نشو و نما نہ پا سکے، وہ ملک جو ہے وہ اپنی قوت کے ساتھ نہ کھڑا ہو سکے۔ عالم اسلام کے اندر جو عناصر موجود ہیں بلا شک و شبہ وہ اس وقت دنیا میں عالمی قوت بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مثلا اگر ایک امت واحدہ، ایک امت کا اگر تصور وہ عملی ہو جائے، کیونکہ تصور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عنایت فرمایا، یہ تو ہمارے دین کا حصہ، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر اس جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم وہ تکلیف احساس کرتا ہے، پورا جسم تکلیف احساس کرتا ہے۔ ہاں، جسم کے اعضاء اپنی جگہ پہ مختلف طرح سے تقسیم ہوتے ہیں، لیکن ربط ان اعضاء کا ایک دوسرے کے ساتھ اتنا گہرا ہے کہ ایک کو تکلیف ہو تو پورے جسم کو وہ تکلیف ہوتی ہے۔ استعمار نے سب سے پہلے آ کے اس وحدت کو توڑا ہے، اگر یہ وحدت نہ توڑتا تو استعمار اندر داخل ہی نہیں ہو سکتا۔
وہ مسلمانوں کی ابھری ہوئی قوت کو کچل ہی نہیں سکتا، وہ مسلمانوں کے اندر ضعف کو پیدا ہی نہیں کر سکتا اگر یہ وحدت کو نہ توڑے۔ لہٰذا وحدت کو بنیادی طور پہ دو طریقوں سے توڑا گیا ہے، ایک مذہبی تنفر اور تفرقہ پھیلا کے، اور دوسرا قومی تفرقہ پھیلا کے۔ مثلا یہ عرب ہے، یہ عجم ہے۔ اس ٹائم جو حزب اللہ کے خلاف بولنے والے العربیہ چینل کے اوپر روحانی علماء، شیعہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے کہ سید محمد حسینی ہے کہ ایجنٹ ہے موساد کا، یا شیخ حسن ہے وہ بھی اسی طرح سے ایک نو ایجنٹ ہے، یہ لوگ جس کو ابھار رہے ہیں وہ عرب اور عجم کا مسئلہ ہے۔ مثلا وہ یہ بات بار بار کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس جنگ میں اسرائیل سے جب جیت نہیں سکتے تھے تو لبنان کو کیوں تباہ و بربادی کے دہانے پہ لگا دیا؟ ایران خود تو سالم بیٹھا ہوا ہے، ایران خود تو آرام سے اپنی زندگی جی رہا ہے، لبنانی ہی مرنے کے لیے رہ گئے، لبنان ہی تباہ ہونے کے لیے رہ گیا۔ اگر اتنا ہی یہ مسئلہ تھا تو ایران خود ادھر آتا، لبنان کو کیوں آگے کرتا ہے؟ لہذا وہ پھر شہید حسن نصر اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور پھر ان لوگوں کے اوپر بد زبانی اور حملے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہذا ایک طبقہ بٹھایا اس لیے گیا کہ وہ قومیت کی بات کرے، اور یہ ہر جگہ ہے۔ مثلا پاکستان آ جائیں تو ادھر بھی اسی طرح کی شبہات کھڑے کیے گئے ہیں، اور وہ شبہات ایک بڑی حد تک ہمارے اداروں میں، عسکری اداروں میں بالخصوص، وہ کامیاب بھی ہیں۔ مثلا ایران صرف اپنے مفاد کے لیے کام کرتا ہے، وہ پاکستان کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان اپنے مفاد رکھتا ہے، اسے ہونا چاہیے اپنے مفاد کے لیے پاکستان کام کرے۔ یا انڈیا سے ایران کے تعلقات کیوں؟ انڈیا سے کیوں تجارت کرتا ہے؟ انڈیا سے کیوں ملتا ہے اگر یہ اتنا ہی دین اور ایمان کے لیے آگے بڑھ کے کام کرنے والا ہے؟ یقیناً یہ اندر ہی اندر جو ہے نا وہ گیم چلتے ہیں، اور ان کی گیم میں پاکستان حد اقل آنے والا نہیں ہے۔ ایران اصل میں پاکستان کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے اب یہ وہ شبہات ہیں جو عام پھیلے ہوئے افراد ہیں، پھیلے ہوئے افراد کے ذہنوں میں پھیلے ہوئے یہ شبہات ہیں کہ جو قومیت کی اساس کے اوپر برپا کیے گئے ہیں، کہ ایران نے بارڈر کے اوپر پاکستان کی فوجیں لگائی ہوئی ہیں، اور وہ بس اشارہ ملنے کی دیر ہے کہ حملہ کر دے گا، اس لیے اس انڈیا کے بعد دوسرا بڑا جسے پاکستان کو سالمیت کا ڈر ہے وہ ایران ہے۔ اس طرح کی شبہات بڑے پیمانے پہ انہوں نے اجاگر کیے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی شبہات جو ہیں وہ آپ کو تحریروں میں، پیجز میں، گفتگو میں لوگوں کے ساتھ وہ واضح طور پہ مل جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ شبہ اپنی جگہ پہ جان بوجھ کے پلایا گیا ہے انہی عناصر سے، یعنی وہ عناصر جو سید محمد حسینی جو موساد کا ایجنٹ ہے اور العربیہ سعودی عرب کے چینل کے اوپر بیٹھ کے حزب اللہ اور قوت مقاومت اسلامی و امت اسلامیہ کے خلاف زہر اگل رہا ہے، وہی پلیٹ فارم ایران پاکستان کے تعلقات میں زہر اگلتا ہے، اور اس کو پھر پورے کے پورے معاشرے کے اندر سرایت کیا جاتا ہے۔ اور کتنے سادہ لوگ ایسے افراد ہیں کہ جو اس کا شکار ہوتے ہیں۔ چند تصویریں لگاتی جائیں جس میں مثلا بالفرض مودی کے ساتھ ہاتھ ملائے جا رہے ہیں، انڈیا کے دورے کیے جا رہے ہیں، تصویریں کھنچوائی جا رہی ہیں، اور اس کو بہت بڑے پیمانے پہ پروپیگنڈا کرتے ہوئے اس طرح کے جملات کے ساتھ ذہنوں کو آلودہ کیا جاتا ہے۔ جبکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے مشرکین سے جنگ کی اور وہ مسلمانوں کے دشمن تھے تو تجارت کو منقطع نہیں کیا، کیونکہ تجارت جو ہے وہ معاشروں کی بقا کا ایک باعث ہوتی ہے۔ جنگ مجبوری کی وجہ سے کی جاتی ہے، جنگ اپنی ریاستوں کے تحفظ کی خاطر کی جاتی ہے، لہٰذا تجارت انہی دو ریاستوں کے تحفظ کا ایک باعث بنتی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ توبہ کے آغاز میں یہ آیات قرآن کریم کی نازل ہوئی ہیں کہ مشرکین سے جو معاہدہ تم نے کیا ہے، حالانکہ مشرکین کو اللہ نے حکم دیا کہ 4 مہینے ہیں، اپنا بوریا بستر باندھو اور نکل جاؤ ادھر سے، مکہ اور بیت اللہ اب مشرکین کے لیے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کو وہاں پر مستثنیٰ قرار دیا گیا، ان گروہوں کو اور ان افراد کو اس پورے کے پورے حکم سے جدا قرار دیا گیا کہ جن کے ساتھ مسلمانوں کے معاہدے تھے۔ لہٰذا اگر تجارتی معاہدے ہو جائیں، اول تجارتی معاہدے ہونا یہ محبتوں کی علامت نہیں ہوتا، یہ بلکہ ریاستوں کے اندر معاشروں اور لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک ضروری امر ہے، یہ کبھی بھی ترک نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 2، اگر یہ معاہدہ ہو جائے تو جتنا بھی یہ خونی جنگوں کا سلسلہ جاری رہے، دین اسلام نے منع فرمایا کہ جو معاہدہ ہو جائے اسے تم توڑو۔ اگر وہ نہیں توڑتے تو وہ توڑتے ہیں تو پھر مسئلہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کوئی دلیل نہیں تجارتیں بن جاتی کہ ان دو ممالک کی آپس میں بڑی گہری دوستی ہے، ان کی بڑی محبت کے سلسلے جاری ہیں اور فلاں فلاں ہے۔ نہیں، معاشرے مجبور ہوتے ہیں کہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسری ریاست سے تجارتی تعلقات استوار کر کے اپنی ضرورت کو پورا کریں۔ لہٰذا ان پروپیگنڈوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور عالمی سطح پہ یقیناً اگر ایک مشرک ابو جہل اور ابو لہب آ کے وہ مسلمانوں سے اپنے تجارتی معاہدوں کو پورا کرتے ہیں، تو جبکہ وہ مسلمانوں کے بدترین دشمن ہے اور تبرہ قرآن نے کیا ہے، تب بھی قرآن کہتا ہے کہ اوفو بالعہد، کہ ان عہد و پیمان کو نبھاؤ جا کے۔
ان کے ساتھ بھی معاہدوں کو پورا کرو۔ لہٰذا اگر معاہدہ جنم لے جائے اسے نہیں توڑا جائے گا، لیکن قومیت کی اساس کے اوپر یہ افغانی، یہ ایرانی، یہ ہندی، یہ بلوچی، حتیٰ پاکستان کے اندر آ جائے، ایران کے اندر بھی اسی طرح یہ کردی ہے، یہ عرب ہے، یہ فارس ہے، یہ ترک ہے، یہ لور ہے، یہ فلاں فلاں ہے۔ اس طرح سے انہوں نے قومیت کے دوش کے اوپر خوب تقسیم کیا ہے۔ یہ تقسیم کا عمل جب تک جنم نہ لے تب تک استعماریت میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک پہلی چیز۔ لیکن ان سب امور کو، چونکہ استعماریت تو صرف ایک ضد کو اور قوت کو توڑنے کے لیے آغاز میں بہانا چاہیے ہوتا ہے، پھر آگے بنیادی تنصیبات کو، بنیادی شخصیات کو اور بنیادی اداروں کو وہ کھوکھلا کیا جاتا ہے یا تباہ کیا جاتا ہے۔ ان سب امور کے لیے کوئی بڑا طاقت کا منبع چاہیے۔ اگر اس سپر پاور ملک کے پاس جو اپنے اقتدار کو دنیا بھر میں جمائے ہوئے ہے کوئی قوت کا منبع نہیں ہوگا، وہ کس طریقے سے اپنی استعماریت کو بروئے کار لائے گا اور عملی طور پہ پوری دنیا کے اوپر اپنا اقتدار وہ مسلط کرے گا؟ وہ قوت کا منبع اس ٹائم امریکہ اور امریکہ نواز جو ممالک ہیں جیسے برطانیہ اور یورپین یونین، ان سب کا باہمی طور پہ قوت کا منبع جس سے اس نے خلیجی ممالک اور بالخصوص امت اسلامیہ کو قابو کیا ہوا ہے، وہ اسرائیل نامی ایک ناجائز ریاست ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے اسرائیل کو یہ اس قدر بڑے پیمانے پہ سپورٹ کرتے ہیں۔ اول یہ کہ پورا جو منصوبہ بنایا گیا، منصوبہ بنانے والے ہی قابض ہیں امریکی اداروں کے اوپر، بنیادی امریکی اداروں کی جو شخصیات ہیں وہ صہیونی ہی ہیں، اور اسی طریقے سے ان کے ہی یہ بنائے ہوئے پلان ہیں کہ وہ جو قوت کا منبع ہے وہ کس کو قرار دیا جائے، کس کو بنایا جائے۔ یہ جو قوت کا منبع اس ٹائم ہے امریکہ کے لیے وہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل کی تباہی امریکہ کی قوت کا عالمی سطح کے اوپر جو نفوذ ہے اس کے اوپر ایک انتہائی گہری ضرب کہ جس کو امریکہ برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے امریکی قوت اس سے ٹوٹتی ہے، اس لیے وہ اسرائیل کا تحفظ اور اس کی بقا ہر قیمت کے اوپر چاہے گا۔ اس ٹائم جو حالات بن چکے ہیں، ہم حالیہ صورت کے اوپر آئیں، اور اس میں ایک نقطہ جس کے اوپر انشاءاللہ آئندہ بھی گفتگو رہے گی، چونکہ قرآن کریم نے ان سب امور کو مختلف آیات کریمہ میں ذکر کیا ہے اور کامیابی اور ناکامی کے اسباب کا بھی قرآن کریم نے تذکرہ کیا ہے، لیکن اس کی طرف ابھی انشاءاللہ تعالی ہم اپنے بحث کے اگلے حصے میں آتے ہیں۔ پہلے یہ ظاہری طور پہ ہمارے پاس جو اسباب کی ایک چین چلتی ہے اور اس سے ہم ایک قوی احتمال لیتے ہوئے نشاندہی کر سکتے ہیں کہ آئندہ کیا ہوگا، اس کے ایک حصے کو مکمل کریں کہ اس ٹائم اسرائیل کی جو صورتحال بن چکی ہے کہ اس نے اپنے طور پہ اپنی تمام کی تمام طاقت کے ذرائع استعمال کر لیے۔ ایران کے اوپر اس نے اپنے طور پہ حملہ کیا۔ یہاں پہ دو تجزیات ہمارے سامنے چل رہے ہیں، ایک پاکستانی میڈیا کے اوپر تجزیہ ہے اور ایک ایرانی میڈیا کے اوپر ہمیں تبصرہ دکھائی دے رہا ہے۔ اسرائیل حملے کو جداگانہ طور پہ موضوع بنانا چاہیے تھا، صرف ابھی اشارتاً آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے میڈیا کے اوپر جو خبر چل رہی ہے یا تجزیہ نگار بیٹھے ہوئے ہیں یا ہمارے علماء کرام بھی اس کو بیان کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے صرف ایک ہی حملہ کیا ہے، اور اس حملے میں اس کی اپنی طور پہ بھرپور طاقت کے ساتھ اسرائیل نے حملہ کیا، لیکن اس کیونکہ عموماً ایران میں کہا جا رہا ہے 3 لیئرز میں حملہ ہوا، لیکن پاکستان جو میڈیا بتا رہا ہے اور اس کی بھی اساس برطانیہ کا سابقہ انٹیلیجنس آفیسر ہے، اب پیچھے کیا صداقت ہے اس کا علم نہیں ہے، لیکن مختلف اینکرز ہیں، خبریں ہیں، اسی طرح بعض علماء کے بیانات یا ان کے پیجز پہ چلنے والی مختلف تجزیہ تحلیل کی صورت میں گفتگو ہے، وہ یہ نقشہ کھینچتی ہے کہ اسرائیل کے اوپر جو حملہ ہوا ہے، اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے وہ اپنی پوری طاقت اور بھرپور زور سے اس نے حملہ کیا، اور اس کے پیش نظر ایک بڑی ایران کی مختلف فوجی بیس کے اوپر تباہی مچانا تھی، لیکن ایران کا ڈیفنس سسٹم ان کی توقعات سے کئی گنا قوی نکلا، اور وہ ڈیفنس سسٹم ان کے سامنے مکمل عیاں بھی نہیں ہو سکتا کہ تمام حملوں کو لیا، تقریباً تمام حملوں کو، اور اسرائیل کو اصلاً اس کی تو ہی نہیں، تمام کے تمام حملے اس کے رک جائیں گے کیونکہ اس نے اپنی پوری توانائی اور قوت کے ساتھ یہ حملہ کیا۔ اب مطالعہ کریں گے کہ کیسے اس نے ان سب چیزوں کو ڈیفنس کر ڈیفنس کیا، یا سیکیورٹی سسٹم نیچے ان کے پاس ایسا قوی موجود ہے کہ اسرائیل اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ لیکن خلاصہ یہ انہوں نے بتایا گویا کہ آگاہانی تو
سامنے آیا۔ اس طرح کے صورتحال موجود ہے۔ یہ تو بہرحال کے سے تجزیہ تھا جو میڈیا پہ کیا جا رہا ہے، اور اس میں ایک خوش آئند چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک امید اس سے عوام میں اور لوگوں میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ بلا شک و شبہ اس حوالے سے کہ قوت مقاومت اس قدر قوی ہے کہ صہیونیوں کے کسی بھی آمادہ اور تیار بھی ہے، اور ٹیکنالوجی کے اساس کے اوپر بھی وہ ان سے مقابلہ کرنے کی بھرپور قوت رکھتی ہے۔ لیکن اس جگہ پر ایک اور پہلو بھی نکلتا ہے کہ بعض اوقات اس کو بڑے پیمانے پہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک جگہ ایک جو ہے وہ بے فکر ہو جائے، ایک ریاست یا ایک قوت جو ہے وہ بے فکر ہو جائے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ایران کے اوپر اگر حملہ اسرائیل کا کامیاب ہو جاتا ہے تو پاکستان کی سرزمین تو ناامنیت کے اعتبار سے کئی گنا زیادہ مشکل کا شکار ہو جائے گی، کیونکہ اس ٹائم جو حزب اللہ کے حملے اسرائیل میں ہوئے ہیں اور پہلے بھی ایسا ہوا ہے، اس میں کئی انڈینز مارے گئے ہیں۔ انڈیا کی باقاعدہ فورس ہے کہ جو وہاں جا کے ان صہیونیوں کی حمایت میں لڑ رہی ہے، اور ان کے آپس میں معاہدے بھی اسی طریقے کے ہیں۔ بالفاظ دیگر اگر کرۂ ارض سے اسرائیل کی ریاست مٹ بھی جائے تو ان صہیونیوں کی اگلا ملک جو ہے وہ انڈیا کے بعض ریاستیں ہیں، اور اس کا پورا اہتمام ہے، اور ان علاقوں کے اوپر خود انڈینز نہیں جانے کی طاقت رکھتی ہے، اس کے اوپر اعتراض کیا حق رکھتے ہیں۔ لہذا اسرائیل اور صہیونیوں کا ایک متبادل آلٹرنیٹ وقتی طور پہ، اگرچہ وہ دائمی نہیں ہو سکتا، وقتی طور پہ موجود ہے۔ ایک بڑی آبادی کو وہ اپنی اسی شان و شوکت کے ساتھ منتقل کر سکتے ہیں۔ اتنے بڑے پیمانے پہ اسرائیل اور انڈیا کے آپس میں گہرے روابط اور تعلقات ہیں۔ لہذا اگر ایران کے اوپر کوئی بھی آنچ آتی ہے تو اس سے بلا شک و شبہ ریاست پاکستان شدید ترین خطرات میں گھر جائے گی، شدید ترین خطرات میں۔ لہذا اس حوالے سے بھی ایک ان تبصروں کے ذریعے سے دشمن کو پیغام ہے کہ صرف ایران جو ہے وہ تنہا اس طور پہ نہیں ہے۔ ایران کے اوپر حملہ ایک عالمی سطح پہ جو جنگ ہے اس میں کئی ریاستوں کو شامل ہونے اور شریک ہونے کی طرف دعوت دینے کے مترادف بن سکتا ہے۔ البتہ ایران کے اندر جو تبصرے چل رہے تھے ان تبصروں کے مطابق 3 لیئرز میں یہ حملہ ہوا۔ پہلے تو انہوں نے ڈیفینڈ کیا، لیکن پہلا جو اسرائیل نے کیا تھا وہ صرف ان کی طاقت کو جاننے کے لیے تھا کہ کیا ان کا ڈیفنس سسٹم اور کیا ان کے پاس ایمرجنسی طور پہ ان حملے کو روک تھام کے لیے ان کی ٹیکنیکس ہیں اور وسائل ہیں۔ دوسرا حملہ اپنے طور پہ جاندار تھا، لیکن دوسرا حملہ بھی اصل میں بیس فراہم کرنے کے لیے تھا تاکہ تیسرا حملہ کیا جا سکے۔ لہٰذا وہ انہوں نے بیس فراہم کی اور الجھایا اس میں، اور پھر تیسرا حملہ صبح سویرے 5 بجے کے قریب انہوں نے کیا، اور یہ پوری رات 3 حملے چلتے رہے۔ اور جو تیسرا حملہ تھا اس سے ایران کو نقصان بھی ہوا، کیونکہ یہ چھپانے والے چیزوں کی سیاست کو ایران نہیں کھیلتا۔ اگر کوئی نقصان ہوا ہے واضح طور پہ بتاتا ہے، اور اگر کوئی فتح ہوئی ہے اور کوئی کامیابی ہوئی ہے اسے بھی واضح طور پہ بتاتا ہے۔ یہ ان کی طرح کی شیطنت نہیں چلتا جو دشمن اپنے طور پہ شیطنت چلتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ابھرتا۔ یعنی یہ بات بتاتا ہے کہ ہم اپنا نقصان ظاہر کر رہے ہیں تو ہم اندر اس قدر اپنے طور پہ قوی ہیں کہ جتنا نقصان بھی ہو جائے ہم اسی طرح سے شدت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ ابھی غزہ کو انہوں نے ملبے کا ڈھیر 80 سے 90% جو غزہ ہے ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے، لیکن ادھر کا چھوٹا چھوٹا بچہ جو بھوک سے، تکلیف سے، زخموں سے، اور جو اس کے گھر بار اور اپنا سرمایہ زندگی یعنی والدین وغیرہ چھن چکے ہیں، اس کے باوجود جب اس مسئلے کے اوپر آتا ہے تو آپ کو باحوصلہ نظر آتا ہے، آپ کو صابر نظر آتا ہے، آپ کو جیدار اور جرت اور شجاعت سے موقف دیتے ہوئے نظر آتا ہے کہ ہم اس جگہ پہ شکست خوردہ نہیں ہیں، ہم مر تو سکتے ہیں لیکن صہیونیوں کو برداشت کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ تو ایران نے کچھ پیش بھی کیا، ان کے آفیشیل جو ٹی وی ہیں اور شبکے، مختلف خبرناموں کے شبکے شش ہے یا العالم ہے یا اس طرح سے دیگر کے مختلف ٹی وی چینلز ہیں، اس کے اوپر یہ چلتا بھی رہا ہے کہ 4 یا 6 بندے شہید بھی ہوئے ہیں، اور ان کے باقاعدہ مراسم بھی ایران کے اندر ہوئے، اور ان کے کئی ریڈارز اسے نقصان بھی پہنچا ہے، کچھ فوجی تنصیبات کے حوالے سے بھی بڑا ہلکا پھلکا نقصان اٹھانا پڑا ہے، لیکن اوورآل دیکھیں تو اسرائیل کے حملے کو انہوں نے ناکام بنا دیا۔ اسرائیل جو توقع کر رہا تھا وہ اس سے کئی گنا زیادہ ایران قوی ان کے سامنے نکلا ہے۔ لہٰذا اب ایران ایک مہلت لینا چاہتا ہے، اسرائیل ایک مہلت لینا چاہتا ہے، چونکہ وہ اپنے طور پہ تو ایک حملہ کر چکا، اور ایران نے پہلے سے یہ بات بیان کی تھی، اور ایرانی مختلف میڈیاز کے اوپر یہی بات مسلسل چلتی رہی قبل اس کے کہ کسی کی شہادت یا کسی نقصان کی ایران خبر دیتا۔ جو پہلی چیز ایرانی میڈیا کے اوپر مسلسل چلی، سوشل میڈیا پہ البتہ، اور وہ بھی ان کے سپاہ کی طرف سے یا ارتش فوج کی طرف سے،
وہ یہ بیان تھا کہ ہم نے پہلے اسرائیل کو الرٹ کیا تھا کہ اگر اس نے چھوٹی سی بھی کوئی ایسی خطا کی حملے کی تو ہم اس کو وعدہ صادق سے، یعنی چونکہ وہ ایک سلسلہ چلاتے ہیں، یہ ایران کا انقلاب اسلامی کے بعد جو جنگیں ہوئی تھی تب سے یہ روش چل رہی ہے کہ وہ اپنے ایک مشن کو 10 تک تو حتماً پہنچاتے ہیں، 1 2 3 4، مثلا الفجر 1، الفجر 2، الفجر 3۔ اب یہاں پہ وعد الصادق، یعنی جو ہم نے کہا ہے، وعد کیا ہے، جو آپ کو ہم نے قول یا زبان دی تھی، الصادق یعنی اس کو حتماً و حتماً سچا کر کے دکھائیں گے، کیونکہ اگر ہم سچا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو یہ زبان بھی نہ ہم بولتے، یعنی یہ دھمکانے کے لیے، ڈرانے کے لیے، روب بٹھانے کے لیے زبان نہیں ہے، چونکہ طاقت اتنی رکھتے ہیں اس وجہ سے یہ زبان ہم استعمال کر رہے ہیں اور اسے صادق کر کے دکھائیں گے۔ لہذا وعد الصادق کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے جو وعدہ کیا ہے وہ سچا کر کے ہم نے دکھایا ہے اور دکھائیں گے بھی، اس لیے وعد الصادق 1، وعد الصادق 2 اور وعد الصادق سے، یہ 3 کے انتظار میں ہیں کہ ایک مناسب وقت کے اوپر اسرائیل پہ حملہ کریں گے، اور ان کے جو اوپر افواج کے جو سربراہان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ایسا ہم حملہ کریں گے جس پہ وہ انگشت بے دندان ہو کے رہ جائیں گے۔ ہوتا نا کہ تعجب کے تو اس قدر گہرا تعجب ہوتا ہے کہ انسان اپنی انگلی ہی دانتوں میں دے بیٹھتا ہے، انگشت بے دندان، یعنی وہ اس قدر تعجب آور، دنیا بھر کے لیے تعجب آور ہوگا کہ جو اب ہم حملہ کریں گے۔ تو لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اسرائیل یہاں پہ حقیقی معنی میں شکست خوردہ ہو چکا ہے، یعنی ایک ایسے وحشی درندہ بھیڑیے کی مانند ہے کہ جس کو اتنے زخم لگ چکے ہیں کہ وہ مزید اب آگے بڑھنے کی قدرت و طاقت فی الحال نہیں رکھتا، مگر یہ کہ اس کے زخم مندمل ہو جائیں، وہ اتنی فرصت لے لے، وہ اتنا زمان اور وقت لے لے کہ اس کے زخم پھر بھریں اور وہ دوبارہ سے دشمن ہے کے لیے آمادہ ہو کے میدان میں اترے، کیونکہ اسرائیل در حقیقت امریکہ کو اس جنگ میں گھسیٹنا چاہتا ہے۔ ابھی تک جو وہ جنگ لڑ رہا ہے وہ امریکی امداد ہے اسلحے کی صورت میں اور دیگر جگہوں سے، دیگر صورتوں میں، اور یہ جو اسے امداد مل رہی ہے، ترکی ہو، مصر ہو، سعودی عرب، قطر نہیں، عرب امارات وغیرہ، چونکہ قطر کی حماس کے ساتھ ایک بہت بڑی وابستگی ایک عرصہ دراز سے موجود ہے۔ تو خلاصہ کلام کہ ان جگہوں کے اوپر اسے جو امداد مل رہی ہے وہ ابھی امداد کی حد تک ہے، لیکن وہ پورے عسکری فوجی پورے ایک پروٹوکول کے ساتھ جنگ میں گھسیٹنا چاہتا ہے، لیکن امریکہ اپنے اندرونی حالات کی وجہ سے جنگ میں آنے سے کترا رہا ہے۔ ان حالات میں پہلی جو اس کے لیے مشکل امریکہ کے لیے کھڑی ہوتی ہے وہ اس کا یہ سیاسی بحران ہے کہ جو اس ٹائم امریکہ کے اندر کھڑا ہے، اور جب تک ایک پارٹی آ کے اسٹیبل نہیں ہوتی یہ بحران اپنی جگہ شدت کے ساتھ قائم رہے گا، کیونکہ اس بحران میں اگر امریکہ نے کوئی اور قدم اٹھایا تو اندر خانہ جنگی کے شدید خطرات امریکہ کے اندر بڑھ جائیں گے۔ دوسرا، امریکہ کو جو عوامی مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ماضی میں اس سے پہلے اتنے بڑے پیمانے پہ امریکہ کو مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اس نے بہت مشکل میں امریکہ کو ڈال دیا کہ وہ عملی طور پہ صہیونیوں کا ساتھ دیتے ہوئے اس جنگ میں کود پڑے، کیونکہ بڑے بڑے احتجاج ہوئے ہیں اور لوگوں کی زبانوں پہ یہ جملہ ہے کہ امریکہ کا اصل رئیس کون ہے، نیتن یاہو ہے یا امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے؟ چلتی تو ساری اس کی ہے، پیسہ تو سارا ادھر جاتا ہے، اور سارے اسی کے مفادات کو دیکھ کے امریکہ اپنے آپ کو داؤ پہ لگاتا ہے، تو کون ہے جو امریکہ کے اوپر ابھی حکومت کر رہا ہے؟ لہٰذا یہ جو ایک بدظنی اسرائیل کے خلاف امریکہ کی عوام کے اندر پھیلی ہے اور مظاہرے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے امریکہ فوراً جنگ میں کودنے کے لیے فی الحال آمادہ نظر نہیں آتا۔ تیسری صورت جو ظلم اور بربریت اسرائیل نے جاری کی ہے، اور اس سے ہر انسان جو ایک اس کا منظر دیکھتا ہے تو کئی گھنٹوں تکلیف اور کرب میں مبتلا رہتا ہے، اس نے انتہائی بڑے پیمانے پہ لوگوں کو اپنے سے متنفر کر دیا کہ جو لوگ اس کی کسی بھی لحاظ سے، زبان کے اعتبار سے، موقف کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے تائید کرتے تھے، وہ اس ٹائم اس کی برملا طور پہ مخالفت کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو گرفتاری دینے کے لیے آمادہ کر لیتے ہیں، لیکن اسرائیل کی حمایت میں آمادہ نہیں ہو رہے۔ لہٰذا امریکہ بھی کترا رہا ہے، اور اسرائیل چاہتا ہے کہ امریکہ جلد جنگ میں کودے، کیونکہ امریکہ کے کودنے کے بغیر اسرائیل کسی بھی صورت میں فتح یاب نہیں ہو سکتا، اور ابھی کے حالات تقاضا کرتے ہیں کہ امریکہ جنگ کے اندر قدم نہ رکھے۔ اس لیے اگر ابھی امریکہ نے قدم رکھا تو بہت منہ کی کھانے امریکہ کو پڑے گی، اس لیے اب اسرائیل اس ٹائم فرصت لینا چاہے گا، ظاہری طور پہ ایک جنگ بندی کی طرف آنا چاہے گا۔ ایک جنگ بندی کی وجہ اس کے مقابلے میں دشمن کا قوی ہونا، یعنی قوت مقاومت کا اپنے طور پہ تمام شدید ضربوں اور تمام شدید حملوں کے باوجود اپنے آپ کو سٹیبل رکھنا ہے، اپنے آپ کو محکم رکھنا ہے اور اسرائیل کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے۔ اس نے اسرائیل کو بہت بڑے پیمانے پہ پریشان کر دیا،
امریکہ کا خود میدانی جنگ کے اندر شامل نہ ہونا، اس کی وجہ سے اسرائیل ایک بہت بڑا خلا محسوس کر رہا ہے، لہذا وہ جلد جنگ بندی کی طرف آہستہ آہستہ آئے گا اور کوشش کرے گا کہ اس کی شرائط کے اوپر جنگ بندی ہو۔ دوسری طرف قوت مقاومت کا جو موقف ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے، وہ جنگ بندی شروع دن سے ہی چاہتے ہیں، کیونکہ دین اسلام میں واضح طور پہ آیات کریمہ سے بھی ظاہر ہوتا ہے اور احادیث و سیرت سے بھی جنگ مجبوری کا نام ہے۔ لہذا حماس نے بھی کئی دفعہ یہ موقف دیا ہے، حزب اللہ کا موقف ہے، رہبر معظم یہ بات کر چکے ہیں اور اپنے طور پہ عالمی سطح پہ کوششیں کر رہے ہیں کہ جنگ بندی ہو، جنگ جلد سے جلد بند ہو، لیکن قوت مقاومت کی شرائط پہ، حماس کی شرائط پر، اسرائیل کی شرائط کے اوپر قطعاً و قطعاً وہ جنگ بندی کی اصلاً جنگ بندی کی پر راضی نہیں ہے۔ اس لیے ابھی بھی جو تازہ بیانات جاری ہوئے ہیں حزب اللہ کی طرف سے اور حماس کی طرف سے، ان خبروں سے واضح طور پہ پتہ لگتا ہے کہ اپنے موقف کی اور اپنے شرائط کے اوپر اسرائیل سے جنگ بندی کے لیے آمادہ ہے۔ مثلاً حماس نے یہ شرط رکھی ہے کہ اسرائیل جو ہے، یہ صہیونی، وہ پورے غزہ کے اندر سے بھی انخلا کریں اور غزہ کی پٹی سے باہر چلے جائیں۔ جب تک وہ غزہ کی پٹی سے باہر نہیں جاتے، جنگ ختم نہیں ہوگی۔ نمبر 2، جنگ عارضی طور پہ بند قبول نہیں ہے، مستقل اساس کے اوپر جنگ بند ہونی چاہیے، یعنی دوبارہ سے جنگ شروع نہ ہو۔ اگر چند مہینوں کے لیے ہونی ہے، چند دنوں کے لیے ہونی ہے، تو کوئی ہم جنگ بندی کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے حزب اللہ کی اپنی شرائط ہیں، یہ تو بہرحال ابھی موٹی موٹی شرائط ہیں، آفیشلی شرائط نہیں ہیں، چونکہ جب یہ جنگ بندی کا عمل اپنی قانونی سطح کے اوپر انجام پائے گا تو اصل شرائط اسی وقت ہمارے سامنے آئیں گی۔ لیکن یہ وہ شرائط ہیں کہ جو موقف وہ اپنے رسمی بیانات میں دیتے ہیں اور وہ خبروں کے دائرے میں آ جاتے ہیں، اس سے یہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے۔ لہٰذا اسرائیل ایک ایسا شکست خوردہ وحشی درندہ بھیڑیے کی مانند ہے، یا معظم کی تعبیر کے مطابق ایک دیوانے کتے کی حیثیت اختیار کر چکا ہے کہ جو کئی زخم کھانے کی وجہ سے پیچھے ہٹنے پہ ابھی مجبور ہوا ہے۔ اور یہاں پر حزب اللہ کی جو قیادت، اعلیٰ سطح کی قیادت، جس نے اسلام کے ان 1400 سالوں میں نئی تاریخ واقعی رقم کی ہے، تاریخ آج کے دور کے بعد سید حسن نصر اللہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور سید ہاشم صفی الدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور ایسے دیگر پاکیزہ قائدین کے چہروں کے ساتھ جو پہچان، پہلے ہمیں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ لہٰذا یہ ایک نئی بشریت کے اندر تاریخ وارد ہوئی ہے کہ جس میں خالص اسلامی نظریے کی وجہ سے اپنے پورے کے پورے وجود کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کر دینا۔ اور وہ نظریہ کیا ہے کہ کے مقابلے میں حق اور مظلوم کا ساتھ دیتے ہوئے ایک امت کے نظریے کے تحت جنگ کے اندر وارد ہو جانا۔ لہذا یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ عظیم قیادت کا نقصان عالم اسلام بالخصوص عالم تشیع اور قوت مقاومت نے اٹھایا، ایک لفظ ان کے قدموں میں نہیں آئی اس نقصان کی وجہ سے۔ اتنی اندر سے یہ اپنے زمین کے اندر اتنی محکم ہیں کہ ضربات اسرائیل کو لگ رہے تھے اس میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی۔ اسرائیل اپنے طور پہ لبنان کے بارڈر کے اوپر ایک بڑے کی فوج اور لشکر تھا کہ اب یہ جو ضربہ انہیں قیادت کی صورت میں ملا ہے، اس سے ان کے حوصلے بیٹھ گئے ہوں گے اور ایک ملک کے اندر ناامنیت کی فضا قائم ہو پھر زندہ ہوں گے، کیونکہ لبنان کے آبادی جن میں سب سے بڑی اور اسی کوشش والوں کو حزب اللہ اٹھا دیا جائے، حتیٰ کہ شیعوں کو اٹھا دیا جائے۔ جیسے العربیہ پہ بیٹھا طور پہ ماما پوش شیعہ عالم ہے، لیکن اسرائیل اور صہیونی نواز موساد کا ایجنٹ، خائن عالم اسلام کا، یعنی ایک منافق انسان وہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ قوت مقاومت اپنی جگہ سے ایک ذرہ پیچھے نہیں ہٹی اور ان کو اندر نہیں آنے دیا۔ اگر کسی چند قدم اندر بھی اسرائیل آیا ہے، وہ اسٹریٹجی کے تحت ہے حزب اللہ کی، اور بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اور کل کے اور آج کے جو دن جو حملے حزب اللہ کے ہوئے ہیں، ابھی تک اتنی بڑی تعداد میں ایک حملے میں اتنے صہیونی نہیں مارے گئے، جن میں 4 یا 5 غیر ملکی ہیں، ان میں انڈین بھی ہے اور شاید یورپی ممالک کے بھی کوئی شامل ہوں۔ تو یہ ہمارے پاس بات آتی ہے کہ یہ حملے شدید سے شدید تر ہوتے چلے جائیں گے، اور حماس اپنے طور پہ پھر ایک انرجی اور طاقت کو پکڑ رہی ہے، اور یہ صہیونی آئے دن ضعف کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور حزب اللہ کی طرف سے آہستہ آہستہ یہ رخ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور کچھ بیانات بھی ایسے ہیں کہ چونکہ پوری آبادی اسرائیل کی ایک تو وہ قابض ہے، سوائے ان مقامی افراد کے جو سالوں سے ادھر کے باشندے ہیں۔ نمبر 2 کہ اسرائیل کی جو پسپائی ہے، اگر اس کے لیے
ان کے جو اڈے ہیں یا ان کے جو مراکز ہیں صہیونیوں کے وہ آبادیوں میں ہیں، تو ان آبادیوں کی طرف بھی اب ان کے میزائل آہستہ آہستہ رخ کریں گے۔ لہٰذا جیسے کہ ابھی جو کل کے بعض صہیونی مارے گئے ہیں، اس میں کہا جا رہا ہے کہ 2 باپ بیٹے ہیں کہ جو کسان ہیں اور صہیونی وہاں پہ باغات میں کام کر رہے تھے، لیکن انہی کی آڑ میں یہ فوجی حضرات موجود ہیں، انہی کی آڑ میں یہ ساری تنصیبات ہیں، تو اس کے زد میں یہ لوگ آتے ہیں، اس لیے انہوں نے ہوشیار کیا ہے آبادیوں کو کہ وہ ان جگہوں سے دور چلے جائیں۔ یعنی پہلے بھی اعلانات کرتے رہے ہیں، دوبارہ یہ اعلان کیا اور حزب اللہ نے شدت سے منع کر دیا کہ شمال اسرائیل کی طرف دوبارہ لوٹ کے نہ آئیں۔ اگر وہ لوٹ کے آتے ہیں اور انہیں کوئی نقصان پہنچتا ہے، وہ خود اس نقصان کے وہ ذمہ دار ہوں گے۔ تو یہ ہمارے پاس صورتحال ابھی بتا رہی ہے کہ ظاہری طور پہ اسرائیل وہ جنگ بندی کی طرف مجبوراً آتا چلا جائے گا، اپنے طور پہ ایک فرصت لینا چاہتا ہے کہ امریکہ میں الیکشن ہو جائیں اور وہاں پہ ایک سیاسی صورتحال بحال ہو جائے، اور نمبر 2 وہ اپنے ریسورسز کو پھر جمع کرے، اور نمبر 3 قوت مقاومت کا صحیح اندازہ لگائے کہ یہ کیا قوت رکھتے ہیں، کیونکہ حزب اللہ نے کل اور آج نئے میزائلوں کا تجربہ ان کے سامنے کیا اور ان کی خبر میں نہیں تھے کہ اس نوعیت کے بھی میزائل حزب اللہ کے پاس ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ایک ابھرتے ہوئی صورت جو بن رہی ہے، اس سے اسرائیل کے خاتمے کی طرف ایک واضح فضا کا جانا دکھائی دیتا ہے، مگر یہ کہ اب آئندہ آنے والے حالات وہ کیا کروٹ بدلیں اور اس میں کتنی اسے مزید زندگی کی مہلت میسر آ جاتی ہے، کیونکہ اسرائیل کا اپنا وجود وہ جن اسباب کی وجہ سے بنا ہے اس میں اہم ترین سبب مسلمان ممالک کا آپس میں انتشار ہے، قومیت کے مسائل ہیں وحدت اسلامی کی بجائے، تفرقہ بازی ہے شیعہ سنی کی، لہٰذا وہ دوبارہ سے اس فضا کو ابھارنا چاہیے۔ جیسے پاڑا چنار کے راستے نا امن ہیں، وہ نہیں کھلیں گے اس وقت تک جب تک یہ جنگ بندی نہیں ہوتی، کیونکہ جو یہ سرزمین سے پاکیزہ ترین جوانان پہلے حرم اہل بیت علیہ السلام کے دفاع کے لیے اپنی خدمات دے چکے ہیں، اسرائیل اس سے کاملاً باخبر ہے، اس لیے اسرائیل ہی کا منصوبہ تھا داعش اور طالبان کی، ان کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ اسی طریقے سے یہ جو موجودہ ابھی منصوبہ اس نے جاری کیا ہے اور جنگ ہے، لہٰذا اسے سب سے زیادہ خوف اور ڈر اسی سرزمین سے کہ دوبارہ سے یہاں سے کسی بھی قسم کے چند جوانان جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف سینہ سپر ہو کے امت اسلامیہ کے دفاع کے لیے اپنے آپ کو پیش نہ کر لیں، لہٰذا وہ ان تمام علاقوں میں اسرائیل ناامن حالات کو برپا کرے گا کہ جہاں سے اس کے خلاف کسی بھی قسم کی قوت کے ابھرنے کا احتمال یا اندیشہ دیا جا سکتا ہے۔ اگر احتمال بھی ہے یا اندیشہ ہے کہ ادھر سے طاقت میسر آ سکتی ہے، وہاں پر اسرائیل نہیں چاہے گا کہ وہاں سے طاقت ملے، وہ تمام اپنے ذرائع استعمال کر کے اس جگہ کو نامن کرے گا، راستے بند کرے گا، مشکلات کھڑی کرے گا۔ لیکن مکروا مکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو تدبیر ہے وہی غالب آنے والی ہے۔ یہاں پہ ایک عنصر وحدت ہمارے سامنے بلا شک و شبہ ہے کہ ابھی اس کو موضوع نہیں قرار دینا مقصود، لیکن جنگ بندی ہو تو اسرائیل نے اگلا کام یہی کرنا ہے، ایمانی طور پہ عالم اسلام کو ضعف کا شکار کرنا، اخلاقی بہرا روی پھیلانا اور وحدت کے قیام۔ خلاصہ کلام ہم ایک اور پہلو کی طرف آتے ہیں، اور یہ پہلو چونکہ ایران کے حالات کے پیش نظر ہے اور یہاں پہ فکری طور پہ جو عموماً اقدامات کیے جاتے ہیں رہبر معظم کی خصوصی نظارت کی صورت میں ہیں، اس ٹائم اتنا نقصان دشمن کی طرف سے میزائلوں نے نہیں پہنچایا اور عمارتوں کے گرنے نے نہیں پہنچایا جتنا نقصان پروپیگنڈا پہنچا رہا ہے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، تاریخ میں ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام جیسی شخصیت جو فاتح بدر و خیبر و خندق ہیں، وہ عظیم ترین شخصیت جنگ صفین کے اندر حکومت کے اوپر فائز اقتدار ہاتھ میں، لشکر فوج کا اسلامی ریاست کی صورت میں ان کے دست مبارک میں تھا، لیکن اس پروپیگنڈا نے اسلامی لشکر کو اس طرح سے منتشر کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام تنہا رہ گئے۔ یعنی اگر پروپیگنڈا اثر انداز ہو جائے تو علی ابن ابی طالب جیسی شخصیت جو فاتح بدر و خیبر و خندق ہیں، اس جیسی شخصیت کو بھی غم اور دکھ اور حزن کا شکار ہونا پڑتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنوں کے درمیان دار خلافہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے گھر میں مسجد میں نماز کی حالت میں شہید کر دی جاتی ہے۔ یہاں تک دشمن کی رسائی ہو جاتی ہے، پروپیگنڈا اتنا اثر انداز ہوتا ہے۔ جو تلواریں چلتی ہیں اور جو بم گرتے ہیں وہ یہاں تک نہیں پہنچ